لانا ویک کے شاہ کو بھول موت حسن وہ جدی لاش در شاہ قوت ملے تے تاریخ دسے دی پئیے دسو بات ہوے او دی ماں جڑی وہ کہندی آس تجی بسم اللہ بس قبلہ سارے زدار بیٹھے ہو جے ویلے حسن دے یتیم موت دی اجازت منگی ہے مولا حسین کو لائے لادے لے چاچا میں پیو دے قاتل دیکھایا میں کو جنگ دی اجازت دے ہو بس قبلہ جے ویلے مولا حسین گل سنیے مولا حسین دی آنکھی آواز پیار پتر کو گل اللہ کے آدھین قاسم لال تو تبیدے اثر بلاد نشانی ہے میں تے کو کمیں اجازت دے وہاں تیرے جنگ تے ونجنال میرا کون نقصان تھی دے میرے دو گھر برباد ہو دے سید رو کے جری گل کیتی ہے جدا لین اجازت چاچے تو تے آیا فروادا انجلالے دیکھ تصویر حسن برادی وہ کی تصویر دیا سیدہ دینا منگے اجازت جگ میں بچ تے بھولے سجدے سے نالے تے بھید کے جنگ دے چن کا سمو میرا ہونا ہے چما بسم اللہ بس قبلہ آجے ویلے گل سنیے شہزادہ قاسم رو دویا واپس کے بیچ والے میری سین پڑوا ڈٹا ہے پتر دی آنکھیاں چنجوان قبلہ میری سینی میں آئیے جو بیتر سپاری کو آدھے پتر کو گل اللہ آس موچم کے آدھیے قاسم لال روگا کیوں ہے قاسم آدھے اماں آج چاچے میں کوئی یتیم سمجھ کے جنگ دی اجازت نہیں دیتی قبلہ میری شہرہ دیے قاسم لال گھبرا نہیں تروئی نہیں جے میں لے تیرے بابے داخری میں لئی تیرے بابے میں کوئی طویل دٹائی نالا کئی فروا جے میں لے کربلات بہت کی بڑھوے اولے طویل حسین کو دکھائے بس قبلہ میری سین طویل کو گن کے اٹھائیے جیسی شبیر کرا رونا قبلہ مولا حسین طویل کو دکھائے کہ بہو کھاوین کی تے سیدی کوک نکلیے رو کے آدھائے لاگے اجازت بھائی تے پر منت میں دے تلاوے پہلو دیئے خیمے آدھے کو گھڑا کو جا سیدہ دے قوہ کے وقات اخیری آئی وہ تیرا بدرنا لالاوے مطوقت لبلے میری جان بچری وہ جا شامد کے بس قبلہ قیامت کو رحمت برپوئے آنکھیں باوے سوکھے مل گئی اجازت بس قبلہ جبلے 13 سالہ تک قاسم مولا حسین کو لائے میرے آقا شہزادے دا گریبان چاہ کیتے شہزادے کو آپ گھوڑے تے سوار کیتے
منہ چم کے آدن ونجو لالو اللہ والے بس قبلہ جناب قاسم میدان چاہے ترائیٹی دے کسے شہزادے پہلے حملے میں 120 سوارہ کو قتل کیتا ہے الزک ملون تو اس دے 4 پترہ کو واصلے جہنم کیتا ہے بس قبلہ جے ویلے پچھے صاحب شہزادے کو انج لگتا رکھا ہے اپنی فوج کو دے کے آدھے یزیدیوں ایک معمولی بال نہ سمجھو اے علی دلالے کو گھیر کے مارو قبلہ میں کیویں بڑا 9 لاکھ فوج چاروں طرف ٹھوکرا کیتے کہ پاسوں تیرا دے کہ پاسوں دے لگ دے قاسم تو دین چھٹی ہے قبلہ جے ویلے تائیں قاسم زین تے آئی قاسم آئی جدا زین تو زمین تے آئے قاسم تقسیم ہو گئے میں کو معاف کرے آئے قاسم اجا زندہ ہی جو قاسم دی لاش تے گھوڑے بچ گئے بس قبلہ مولا حسین ہر شہید دی لاش چاہیے ہر شہید دی لاش تے آئے نے تو پہلے کے قاسم دی لاش تے آنا مشرق دے گھوڑے مغرب بچ گئے مغرب دے گھوڑے مشرق بچ گئے جے ویلے مولا حسین قاسم دی لاش تے آئے نالت کے لیے وہ لاش قاسم تے آئی وہ تینج اجڑے چمن دا مالی کیا بیان کرا وچ کربلے دے جن سید لاش سنبھالی وہ شالاش دے ٹکڑے جن چن دے تے جویں پھول چن دے مالی نہیں جوڑ سلامت بدل دے لوگوں نہ کوئی جاد خام تو خالی بس قبلہ جے ویلے مولا حسین قاسم دی حالت دیتی ہے مولا حسین کام کے رکھی تے ایک چادر زمین تے بچھائیے قاسم دے ٹکڑے جمع کیتے گھنڈری بنائیے گھن کے خیام وچ آئے قبلہ جے ویلے خیام وچ گھنڈری کھولیے ہر مستور گشت کر دئیے اللہ دے عرش نو علاوہ ہے قبلہ مولا حسین کہے سر پروا گدا اٹھ دیے گدا با دیے لوگ آدھیے آقا میرا قاسم کیوں نہیں آیا کیا بانچ دفر کر آئے قبلہ جے ویلے گل سنیے مولا حسین دیا کی آواز پیان اونچا رونا ہے حسین لوگ آدھائے جے دفار میرے لاکھ دیو تے آدھا بن دے ویچے دبنائے کوئی جوڑ سلامت میں کو نہیں ملے کوئی بی بی آدھی ہے واہ محمد کوئی بی بی آدھی ہے واہ حسنہ کوئی بی بی آدھی ہے برباد مدینہ کوئی بی بی آدھی ہے
ویران مدینہ مولا چلا دل میں پائی ویدا میری دی کو آکھو معلوم دلال سے آگے بیٹھ گئے بس کے بلا جے ویلے میری سین بارت دی لاش پہ آئیے میری سین دی کوک نکلیے رو کے آجیے وہ میں تے آئی ہمیں سے والا 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 میرا قاسم مت والا میرا قاسم مت والا سفر کو سن 5 میں یعنی پچھلے سال جو یہ کسی صاحب کی گھڑی گر گئی وہ میرے پاس ہے میں نے مولانا سے پوچھا کہ اس کا کیا کروں تو انہوں نے کہا کہ اسے 1 سال تک محنت رکھو اس کے بعد پھر ڈسپوز آف کر دینا جیسے تو وہ اس کے نام سے لیکن میں نے کوشش کی کرشن نگر کی مسجد میں اعلان کئی دفعہ کرایا یہاں پر 2 وہ ربیع الاول کو جو مجلس ہوتی ہے اس میں بھی اعلان کیا ابھی تک تو نہیں آیا اگر وہ صاحب اس دفعہ آئیں تو انشاءاللہ کل بھی اور پرسوں بھی دونوں دن یہ اعلان کرتا رہوں گا یا کسی سے کرا دوں گا کہ وہ جس کی گھڑی ہو تو مجھ سے لے لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے اللہ مالک محمد وآل محمد سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين الشرفاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وهو قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین سرور عزیزان گرامی تھوڑی سی گزارشات پیش کرنا ہے سورہ بقرہ کی اولین آیات ارشاد ہو رہا ہے الف لام میم یہ حروف مقطعات اس کا ترجمہ کسی کو پتہ نہیں علماء نے کچھ نے اس پہ اپنی محنتیں کی ہیں میں انشاءاللہ کسی مجلس میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا لیکن اس کا ترجمہ بہرحال کیا نہیں جاتا الف لام میم میں فی الحال جو گفتگو کرنا ہے جیسے مترجمین نے لکھا ویسے بھی مجھے کوئی علماء کی گفتگو تو بیان کرنے کا شرف حاصل کرتا رہتا ہوں لیکن میں کوئی عالم تو نہیں کہ جو بحث کروں الف لام میم ذالک الکتاب پہلے الف لام میم کہا ذالک اب یہ ترجمہ کیا گیا یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں کہیں کوئی شک ہے ہی نہیں یعنی کتاب کی شان یہ ہے کہ کتاب میں کہیں کوئی شک نہیں یاد رکھیں اگر کسی شک کی جستجو کی جائے اور یہ
پتہ چلایا جائے کہ اس میں شک آیا یا نہیں آیا، تو اس میں فقط اس شے کے بارے میں فائنل فیصلہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کے لانے والے کے بارے میں بھی فیصلہ نہ ہو۔ میں بڑی توجہ چاہتا ہوں، سادہ سے لفظوں میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، آج ایک طریقہ علماء یہ ہے کہ وہ حدیث کے راویوں پر بحث کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مثلا ایک حدیث ہے، اس میں 10 راوی ہیں، 8 راوی ہیں، 6 راوی ہیں جو اس کے درمیان روایت کرتے چلے جا رہے ہیں، ایک نے دوسرے سے دوسرے سے۔ اگر ان 6 8 10 جتنے بھی راوی ہیں ان میں سے ایک راوی پہ بھی شک آ جائے تو روایت مشکوک ہو جاتی ہے۔ اور یہ علماء کا طریقہ یہی ہے، تحقیق کا یہ واحد طریقہ جس پہ ہر کسی کا اتفاق ہے کہ اگر پوری اس روایت کی راویوں کی کڑی میں سے ایک راوی بھی غلط ہو جائے تو اس کا مطلب ہے روایت غلط۔ حالانکہ روایت کچھ بھی ہو، بھائی روایت یہ ہو کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، تو کوئی پتہ نکلتا ہے، لیکن جب اسے بحیثیت روایت کے لیں گے نا، اور راوی ہو کوئی منافق، کوئی جھوٹا، کوئی ایسا راوی جس پہ شک کیا جا سکے، تو پھر اگرچہ بات سچی بھی کیوں نہ ہو اسے ایک طرف رکھ دیا جائے گا، اور اگر راوی صحیح ہو، روایت سمجھ میں نہ آئے تو اسے ایک طرف نہیں رکھا جائے گا، بلکہ علماء یہ کہیں گے کہ اگر سمجھ میں نہیں آتی تو یہ سمجھنے والوں کا قصور ہے، چونکہ راوی سچے ہیں اس لیے روایت سچی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ ہے لا ریب فیہ، پالنے والے اگر یہ لا ریب فیہ ہے تو پھر تیرے اس حبیب کا کیا مقام ہوگا جس نے یہ پیغام ہم تک پہنچایا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ دیکھیں، مجلس خود بخود اپنا مضمون بناتی چلی جاتی ہے۔ میں پہلے حروف مقطعات پہ نہیں الجھا، میرا دل چاہ نہیں آج تو آگے نکلوں، جو پیغام لایا ہوں ذہن میں وہ پہنچاؤں۔ آگے آیا ہوں تو جس زبان سے قرآن ہم تک آیا اس کا بیان ذہن میں آ گیا کہ وہاں پر، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی گفتگو جو آج سوچ کے آیا ہوں وہ نوجوانوں تک پہنچاؤں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں۔ اگلی گفتگو 1 2 دن میں انشاءاللہ جو ہماری 2 اگلی نشستیں ہیں اس میں کوشش کروں گا یہ باتیں جو آج چھوڑ بھی رہا ہوں اسکول میں ضرور پیش کر دوں، لیکن آج جو مخصوص جملہ ذہن میں ہے وہ رہنا چاہیے۔ کتاب کیسی ہے؟ لا ریب فیہ، کوئی شک، جس میں کوئی شک ہی نہیں۔ اتنی لا ریب فیہ کتاب ہونا تو یہ چاہیے کہ جو اسے پڑھے ہدایت پا جائے۔ اتنی سچی کتاب ہے کہ جس کے ہاتھ آ جائے وہی کامیاب ہو جائے، لیکن قرآن اعلان کر کے کہہ رہا ہے کہ یاد رکھو یہ کتاب، ایک تو اس میں شک کوئی نہیں ہے، بھی کتاب ہدایت، لیکن یہ ہدایت ہر کسی کے لیے نہیں، ہر کس و ناقص کے لیے ہدایت نہیں ہے، بلکہ ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ضرور کرتی ہے لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے متقی ہو پھر ہدایت پائے۔ بڑی توجہ آپ نے بڑی حوصلہ افزائی فرمائی، حالانکہ جب میں یہاں تک پہنچتا ہوں تو ذہن الجھ جاتا ہے کہ یہ تو بڑی مشکل منزل آ گئی، یعنی کتاب سے ہدایت بعد میں ملے گی، پہلے متقی بننا پڑے گا۔ بھائی کتاب سے ہدایت ضرور لیں، یعنی کتاب ایسی ہے کہ آپ کو ایسی ہدایت کرے گی کہ چلتے پھرتے آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا، زندگی میں کوئی پہلو ایسا رہے گا ہی نہیں کہ جس میں آپ کی ہدایت نہ ہو سکے۔ پھر وہی بات ہو جائے گی کہ فرمایا میرے مولا نے کہ اگر میرے گھوڑے کا کوڑا گم ہو جائے تو میں اللہ کی کتاب میں سے ڈھونڈ لوں۔ کتاب میں تو سب کچھ ہے، کتاب میں تو مولا فرما رہے اتنا کچھ ہے کہ اگر گھوڑے کا کوڑا گم ہو جائے ڈھونڈنے والا اس قابل ہو
کسی کتاب سے ڈھونڈ سکتا ہے. اور کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو ہدایت ضرور ہوں لیکن ہر کس و ناکس کے لیے نہیں. پڑھو تلاوت کرو ثواب ملے گا. تمہیں جنت کی بڑی خواہش ہے, اگر میرے احکام پہ جو سمجھ میں آ جائے تمہاری عمل کر لو گے, اللہ تمہاری عقل کے مطابق ان پر جزا بھی دے گا, جنت بھی مل جائے گی. اور میں نے کل عرض کیا اگر اور محنت کرو گے شفاعت کے قابل بھی ہو جاؤ گے, 10 لوگوں کو ساتھ لے بھی جانا. لیکن اگر یہ تو ایک بہت چھوٹا سا مقام ہے, اگر تم کہو کہ کائنات کی اسرار تم پہ عویدہ ہونے لگے اور اللہ کے راز تم پہ کھلنے لگے, یہ کتاب ان اسرار کو حویدہ کر سکتی ہے, رازوں کو کھول سکتی ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے منزل تقویٰ پہ آؤ پھر کتاب کا مطالعہ کرو. اللہ میں توجہ چاہتا ہوں. تقویٰ کیا ہے؟ بڑی مشکل بات ہو گئی ہے. پہلے تقویٰ تو قرآن کو سمجھے پڑھیں گے تو آئے گا, لیکن قرآن نے بتایا کہ نہیں پہلے پڑھو گے تو تقویٰ نہیں آئے گا. تقویٰ حاصل کرو پھر قرآن سمجھ میں آئے گا. یعنی تقویٰ کیا چیز ہے پہلے یہ تو دیکھیں. بڑا ڈرایا لوگوں نے کہا ڈرنے کا نام تقویٰ ہے. اتنا ڈرایا کہ دہلی صاحب کہتے تھے خدا بند عالم کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے, وہ کہتے تھے میرے نوجوانوں کو مولویوں نے اتنا ڈرایا ہے کہ وہ جس گلی میں مسجد ہو اس گلی سے نہیں گزرتے. ڈر لگتا ہے ڈرنے والی شے نہیں ہے. تقویٰ ڈرنے کا نام نہیں, یاد رکھیے. تقویٰ کا مطلب ڈرنا نہیں ہے, تقویٰ کا مطلب بچنا. تقویٰ اللہ کے ڈر کو نہیں کہتے, تقویٰ کہتے ہیں بچنے کو. عربی میں ایک لفظ ہے اتق, جس سے یہ تقویٰ کماتا ہے. صلوات ایسے پڑھیں گے ذرا. میں نے مختصر سی مجلس پڑھنا ہوتی ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ مختصر سی مجلس میں بھی کچھ پیغام مکمل ہو. وہ سلسلہ نہیں ہے کہ کوئی لمبی چوڑی مجلس پڑھنی ہے, نعرے لگوانے نہیں, فقط عقیدت کی خاطر آتا ہوں. محبت سے آپ لوگ بھی یہاں سننے کے لیے آتے ہیں تو ذرا توجہ مجھے اگر آپ کی مل جائے گی تو جو بات کہنا چاہتا ہوں جلدی سے اور آسانی سے پہنچا سکوں. تقوی کا مادہ اتق سے ہے. اتق یعنی بچنا. جب کوئی کہے نا عربی میں کہ بھی آگ جل رہی ہے اس میں جھلس نہ جانا, اس آگ سے بچو, تو وہ کہے گا اتق النار, آگ سے بچو. تو اتق بچنا, متقی بچا ہوا. اتق بچو, متقی بچا ہوا. تقویٰ بچنا. میں بڑی توجہ چاہتا ہوں. یعنی جو دنیا کی تمام گناہوں سے آلودگیوں سے بچ جائے وہ ہے متقی. نوجوان سمجھیں گے دیکھیں پتہ نہیں کدھر لے جا رہے ہیں. ذرا سی توجہ آپ مل کر لیں گے تو جو نتیجہ ہے انشاءاللہ لطف آئے گا. ذہن کو بھی جلا ملے گی, عقیدوں کو بھی جلا ملے گی اور عمل کو بھی جلا ملے گی. کہا اتق النار, آگ سے بچو. جو بچے ہو متقی. تقویٰ بچنا. قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ جو بچے ہوئے. بھائی جو گناہوں میں دھسے ہوئے ہیں قرآن کہتا ہے ان کو کیا ہدایت کرے, جو خود ہی اپنے آپ کو جنہوں نے دھسا لیا. پالنے والے کیسے بچے؟ میں بڑی توجہ چاہتا ہوں. پھر بچے کیسے؟ کہ بچو بڑا ہی تو ہر کوئی کہتا ہے بچ کے رہنا. بھائی کیا بچ کے رہے بھائی, کیسے بچا جائے, یہ بھی تو سوال ہے نا. کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو کی جائے تو بچنے والوں میں شمار ہونے لگے ہمارا. میں توجہ چاہتا ہوں اگر تو صرف سامنے کی کچھ چیزیں ہو نا, جیسے میں نے کہا آگ جل رہی ہے, چلے ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا آگ جھلسا دے گی, نہیں جائیں گے, آگ کے قریب نہیں جاتے. لیکن صرف ایک آگ تو نہیں ہے, دنیا میں تو طرح طرح کی آگ ہے.
तरह तरह के गुनाह हैं, तरह तरह की बुराइयां हैं, तरह तरह के लोग हैं, कैसे बचे? देखिए जब तक बचेंगे नहीं ना, कुछ खुद करना है। अगला काम कुरान ने करना है। मैं बड़ी तवज्जो चाहता हूँ आप कि पहले बचो, कैसे बचे कैसे? जो तो मोटी मोटी चीजें हैं ना वो तो नजर आ रही है, वो तो बता दी गई कि ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, लेकिन हुजूर क्या करे बचने में? अब आप मुझे बताइए किससे बचे? मस्जिद में जाए, एक मस्जिद है जिसमें रोज लड़ाई होती है, मैं क्या करूं? वहां जो जाए उसे भी साथ ही बिठा लेते। लड़ाई से बचना है, मस्जिद से नहीं बचना, झगड़े से बचना है, फसाद से बचना है। अच्छा, एक आलिम है जो इल्म बांटता है, एक और आलिम है जो बज़ाहिर बिल्कुल आलिम है लेकिन झगड़ा बांटता है, लड़ाई बांटता है। कैसे पता चले? यानी कुछ गुनाह है जो वाकई गुनाह की तरह नजर आते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सवाब का लिबादा ओढ़ा हुआ है। उनसे कैसे बचे? हमें पता चल जाए कि ये बुरा है तो वो तो इंसान उससे बच जाता है। अगर मालूम हो जाए कि ये चीज गलत है तो वो तो बच जाएंगे, लेकिन अगर पता ही ना चले कि ये क्या बुरा है क्या अच्छा है तो कैसे बचा जाए? कोई तो हो कि जिसको देखे तो पता चले कि इसको देखे तो कुछ बचे। मैं तवज्जो चाहता हूं, मैं आप की आसानी के लिए और बात को मुकम्मल करने के लिए एक मिसाल का सहारा लिया करता हूं कि देखें, एक मैदान है, एक सहरा है, जहां पे दुश्मन ने पलटते हुए, जो शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसी तरह उस मैदान में दुश्मन ने जब वो पसपा हुआ और वहां से निकला तो निकलते हुए उसने बारूदी सुरंगें बिछा दी। अब बारूदी सुरंगें क्या है? ऊपर से देखेंगे तो रेत है, मट्टी है, लेकिन अगर पांव उस पे आ गया तो नीचे एक बम है, जैसे ही वो दबेगा फट जाएगा, और अगर वो फट गया तो सब खत्म। ठीक है, बारूदी सुरंगें फैली हुई हैं और आपकी मजबूरी है वो सहरा आपने पार करना है। आपसे कहा जाता है जनाब इसे पार करें, आप कभी देखें अगर मुझे नजर आ जाए कि यहाँ यहाँ बम पड़े तो मैं बच जाऊं उनसे, कैसे बचूं? क्योंकि भाई जो मर्जी करे, अगर बच के गुजर गए तो ठीक है, अगर बच के ना गुजरे तो भाई आप सवाल तो करने का हक रखते हैं ना, कैसे बचे? हमें नजर आ जाए बम तो हम उस पे पाँव न रखें, लेकिन उस बम का क्या करें जिसने के अपने ऊपर घास का लिबादा ओढ़ा हुआ है, सब्जे का लिबादा ओढ़ा हुआ है, उस बम का क्या करें? सब्जा ऊपर आया हुआ है, ऐसा लगता है जैसे बड़ा सब्जा है, दिल चाहता है शबनम पड़ी हुई है इसके ऊपर पाँव रखें, कुछ लुत्फ अंदोज हो, लेकिन क्या करें कि उसके नीचे बम है, हमें तो पता ही नहीं है किसके नीचे बम है। क्या बात यह है कि किसी ऐसे को तलाश करो जो इन बारूदी सुरंगों का नक्शा जानता हो, या जिसने कोई ऐसी ऐनक लगाई हुई हो कि इन बारूदी सुरंगों को जो आपको नजर नहीं आती उसे देख रहा हो। मैं बड़ी तवज्जो चाहता हूँ, आपने कहा भाई हम तो इस काबिल नहीं, या ऐसे में किसी ने बता दिया कि भाई ये एक साहब है, ये इनको अगर आप अपना गाइड बना लेना और इनको आगे चलाएं और आप इनके पीछे पीछे चलें, ये आपको वहां तक छोड़ के आ जाएगी, इसलिए कि इन्हें ये छुपी हुई बारूदी सुरंगें भी नजर आ जाती है। मैंने कोई मुश्किल बात कह दी, चले मैं इसको भी समझाता हूँ, थोड़ा सा आसान करने की कोशिश करता हूँ, पहले बात को जरा मुकम्मल हो लेने दें। तो एक शख्स मिल गया, उसने कहा जनाब मैं इन्हें देख लेता हूँ, मुझे पता है यहाँ 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 बम है, मुझे नजर आ रहे हैं, आपको नहीं नजर आ रहे, मैं आपको छोड़ाता हूँ। आपको उस पर एतमाद हो गया, ईमान हो गया, यकीन हो गया, वो आगे चला, आप उसके पीछे चल दिए। अब आप उसके पीछे जा रहे हैं, मैं बड़ी तवज्जो चाहता हूँ, अगर उसके पीछे पीछे आप जा रहे हैं, उसने एक जगह कदम रखा, उसने कदम उठाया, अपना कदम आगे रख लिया, आपने देखा उसने पाँव रखा था और पाँव नहीं था। अब आप ईमान से बताएं, आप उसके पाँव से कुछ 6-7 इंच इधर उधर पाँव रखेंगे, 1-1.5-2 फुट इधर करेंगे पाँव? आप कहेंगे नहीं, इसके जहां ये कदम है ना, इसी नक्शे कदम पे कदम जमाना। क्यों? इसलिए कि अगर इधर उधर हुआ तो कुछ भी हो सकता है। उस नक्शे कदम पे कदम जमा के आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, और जब तक उसके कदमों पे कदम जमाते रहेंगे बढ़ते चले जाएंगे, हत्ता कि वो सहरा अबूर हो जाएगा और आप सहरा पार कर जाएंगे। वो जो बारूदी सुरंगों का मैदान है वो आप पार कर जाएंगे।
تو جب آپ پار کر جائیں گے لوگ